بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتلك حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی جل شانہ کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کہ اس مجلس میں اکٹھے ہونا کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس آنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ معاف فرمائے. میرے محترم دوستو، آپ احباب بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اس مصروفیت کے وقت میں کہ جب کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہے، اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے اپنے اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں
نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ اس رب کائنات کی توفیق ہے کہ جس نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا، ورنہ ہم سے زیادہ لوگوں نے تو بازار بھرے ہوئے ہیں، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، روڈ بھرے ہوئے ہیں، اور کچھ کام بھی نہیں، صرف بس آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مارکیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح آج ہم اکٹھے یہاں پر ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے، عموماً آپ 1 گھنٹہ تک بیٹھتے ہیں، تو موضوع کی مناسبت سے کچھ 15-20 منٹ شاید زیادہ لگ جائیں تو پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھیے گا ذرا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کہ کچھ موضوع ہوتے ہیں کہ چلو درمیان میں چھوڑ کے اکٹھا کر کے اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ تو موضوع آپ نے سن لیا کہ نکاح اور اس کے احکام اور مسائل۔ موضوع جو ہے یہ تفصیل طلب ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر آپ دوستوں کے سامنے رکھا جائے، اور نکاح کی فضیلت سے لے کر درمیان میں جتنے بھی امور ہیں ان کو مختصراً آخری دعائیہ کلموں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس موضوع کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ نکاح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان میں ایک صنفی، مرد ہو یا عورت، دونوں میں ایک صنفی طلب رکھی ہے کہ ایک خاص وقت آتا ہے کہ مرد کو بھی اور ادھر عورت کو بھی، یہ ایک اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے جو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صنفی تعلق ایک رکھا ہے، اور ایک وقت آنے پر مرد ہو یا عورت اس کی طرف اس کی طلب ہوتی ہے، اور شریعت نے اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی یہ چیز تھی کہ نکاح کے ذریعے اس صنفی تعلق کو قائم کیا جاتا تھا، لیکن درمیان میں کچھ لوگ اس تعلق کو جو شریعت کے تحت ہونا چاہیے اس کو اور طریقوں سے بھی یا اور راستوں سے بھی طلب کرتے رہے، اور ہر نبی کی شریعت میں جو جائز تعلق ہے نکاح کے ذریعے اسی کو ہی پسند کیا گیا، اور جو دوسرے تعلق ہیں ان سے منع کیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو نکاح ہے یہ انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے،
اور اسی طرح نکاح، شادی، یہ انسان کو بدکاری سے بھی بچاتا ہے، آنکھوں میں شرم حیا اور انسان کو بدکاری سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، جس کے پاس اس کے جملہ اخراجات نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور یہ روزہ اس کے اس جوش کو یا اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا یا ٹھنڈا کر دے گا۔ اسی طرح انسان میں مختلف اوقات میں خیالات، شیطانی خیالات، اور شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، اور آپ نے تو وہ علماء کرام سے سنا ہوگا کہ شیطان نے اپنے رب کے سامنے اس چیز کی اجازت طلب کی تھی کہ مجھے یہ اجازت دے دی جائے کہ میں انسان کے رگ و ریشے میں خون کی طرح گردش کروں، اور اس کو یہ اجازت ملی بھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا، فرمان آرڈر آ گیا کہ جو تیرے راستے پر چلیں گے تجھے بھی اور ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، لیکن جو اس خالق کے بندے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ تیرے اس جال میں پھنسنے والے نہیں۔ تو شیطان مختلف اوقات میں یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راہ راست سے جو ہے وہ بھٹکا دے، اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بہقی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی آدھے کے بارے میں وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، باقی آدھے کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر وہ عمل کرے، اور باقی دین اس کے بارے میں وہ سوچے۔ جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے یہ دل میں سوچ لیتا ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے، میں نے گناہ سے بچنا ہے، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نکاح کروں تاکہ میں گناہوں کی زندگی سے بچ سکوں، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نیت کے برابر کہ وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اس کے لیے نکاح کرنے کے راستوں کو کھول دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی،
حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل، تین آدمی ایسے کہ اللہ جل شانہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے المکاتب الذی یرید الاعداء، جو یہ شخص ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے مالک کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا مال دے کر وہ اس سے خلاصی چاہے گا، آزادی چاہے گا، یعنی غلام جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے، اتفاق کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس غلام کی آزادی کے معاملے میں جو اپنے مالک سے چاہتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، دوسرا وہ شخص جو عفت چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے بچ جائے اور وہ نکاح کرنے کی طرف چلتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے بھی پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرے پاس خرچہ نہیں، میرے پاس مال نہیں، 20 سے اوپر جب عمر ہو جاتی ہے، شیطان تو شروع ہی سے پیدا ہوتے ساتھ ہی ساتھ ہے، لیکن ایک خاص عمر کا حصہ ہے، اس وقت جو ہے وہ شیطان بار بار اس پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام یہ گزارش کیا کرتے ہیں والدین سے بھی اور ان کی اولاد سے بھی اپنے آپ کو دینی مجالس کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ جب آپ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ایمان کا غراف جو ہے وہ اپ ہوتا رہتا ہے، ایمان کا غراف جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہے، اور یہ نہیں کہ فوری طور پر ختم ہو جائے، اس کا کچھ الحمدللہ اثر رہتا ہے۔ جب تک بندہ دینی مجالس کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت ہوتی رہتی ہے، اور بندہ ایسی مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جس سے اس کی عفت پر، اس کی عصمت پر، اس کی عزت پر حرف آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکاح کی اہمیت کے بارے میں کہ نکاح کتنا ضروری ہے، اور یہ حدیث مبارکہ آپ نے علماء اکرام سے بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ کچھ صحابہ اکرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے گھر تشریف لائے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو عبادات تھی اس کے بارے میں سوال کیا۔ باہر کی عبادت، مسجد کی عبادت تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے تھی، لیکن گھر کے اندر وہ خفیہ تھی یا ان کے سامنے نہیں تھی۔ تو ازواج مطہرات جن سے سوال کیا گیا انہوں نے گھر کی عبادت کے بارے میں بتلایا۔ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ اس صحابی نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ عورت کے معاملات میں پڑیں گے، نہ بچوں کے جھنجھٹ میں پڑیں گے، اللہ کے حقوق جو ہے وہ مستقل طور پر رات کو جو ہے وہ ادا ہوا کریں گے۔ اور بھی چند سوال تھے، لیکن وقت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی اور ایسی بات کر رہے ہیں، یہ جان رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم سے نہیں۔ تو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ فتنہ اور فساد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یورپ یہ چاہتا ہے، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان، ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس شریعت کے پابند ہیں اور جس شریعت کی چھتری کے نیچے، سائے کے نیچے اس نکاح کو عام کر رہے ہیں یا جس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے یا معدوم کر دیا جائے، اور ان کے درمیان میں وہی حالات اور وہی طریقے رائج کر دیے جائیں جو یہود و نصارہ میں ہے، کہ 50% کسی ملک میں، اور کسی میں 47%، اور کسی میں 60%، اور کسی میں اپ ڈیٹ اوپر اور نیچے کی تعداد میں نکاح کے بغیر ہی ان کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ آج میں نیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا، یورپ کے اکثر ملک ایسے ہیں جن میں 70 سے لے کر 30% تک لوگ، مرد اور عورتیں نکاح نہیں کرتے، نکاح کے بغیر ہی وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، اور پھر باپ کے خانے میں ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے ایک ہی عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوئے، بچے جڑواں پیدا ہوئے، اور ڈاکٹروں نے تحقیق کرنے کے بعد اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بیک وقت، ایک ہی وقت میں اس عورت کے ساتھ 2 شخصوں نے مجاملت اختیار کی ہے، اس لیے کہ ایک بچے کا ڈی این اے جو ہے وہ اور ہے، ایک بچے کا نمونہ اور ہے۔ اور جب اس سے تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی غلیظ ترین لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے اور ان کے دلوں سے دین کی حمیت جو ہے وہ جاتی رہے، اور یہ اسی طرح جس طرح وہ زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک ان کی یہ خواہش انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی۔ الحمدللہ علماء کرام، مشائخ اعظام قرآن و سنت کو مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں، اور مسلمان بھی ابھی الحمدللہ اتنے گئے گزرے نہیں کہ ان کے جال فریب کے اندر جو ہے وہ آ جائیں، لیکن کم ایمان والے اور یورپ کے دلدادا، یورپی زندگی کو پسند کرنے والے وہ ہیں جو ان کے جال کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے پھر نقصان ہوتا ہے عام مسلمان کو بھی اور دین اسلام کو بھی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح نہ کرنے سے معاشرے میں زبردست فتنہ و فساد برپا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ کہ اس آدمی کا اخلاق بھی اچھا ہے
یا دیندار آدمی ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، یا جو تمہاری قریبی عورت، رشتہ دار فیملی کی عورت ہے جس کے بارے میں وہ پیغام دینا چاہتا ہے، اس سے تم اس کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور اس لیے حدیث میں آیا کہ جب لڑکی کے جوڑ کا، اس کے یعنی کفو کا لڑکا مل جائے تو پھر انتظار نہ کرو، پھر اس کی فوراً شادی کر دو۔ اور جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ مسلمان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نکاح کرنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، کیا یہ ایک ہی نکاح ہے یا اس کی مختلف صورتیں ہیں یا اس کی مختلف اقسام ہیں؟ تو ہم اگر تاریخ پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف انواع کے نکاح ہوا کرتے تھے، جس میں ایک تو وہ طریقہ ہے جس کو ہم نکاح مسنون کہتے ہیں، جو آج بھی رائج ہے، اور دوسرا نکاح شغار، اور تیسرا نکاح حلالہ، اور چوتھا نکاح متعہ۔ صرف ایک دلیل دے کر آگے چلوں گا۔ ولی کی سرپرستی میں عمر بھر رفاقت نبھانے کے لیے، ولی کی سرپرستی میں عمر بھر رفاقت نبھانے کی نیت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح مسنون ہے، اس کو نکاح سنت کہتے ہیں، اور یہی نکاح آج بھی رائج ہے۔ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے اختلاط کی تمام قسمیں حرام ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ باقی جتنے بھی مرد ہیں جو اس کے غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ اختلاط کی تمام جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ عورت کے لیے بیک وقت ایک مرد سے زائد نکاح کرنا کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اسلام نے اس طریقے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان نکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انکاح، جاہلیت کے دور میں 4 قسم کے نکاح کیے جاتے تھے، اور اس وقت جو طریقہ رائج ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ پہلا طریقہ وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو باقی رکھا، باقی جو طریقے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے پاس اس کی بیٹی، اس کی بہن یا اس کی قریبی رشتہ دار عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور پھر ولی کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نکاح ہے جو آج رائج ہے، اور یہی شریعت محمدیہ میں اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کو بلاؤ جو حسب نسب والا ہے، خوبصورت ہے، بہادر ہے، اور اس سے زنا کرواؤ، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو حسب نسب، خوبصورت اور بہادر ہوگا۔ اب وہ عورت اس سے زنا کرواتی، بچہ پیدا ہوتا، نہ شوہر کو اعتراض نہ ہی اس کی بیوی کو اعتراض۔ اس کے بعد اگر شوہر چاہتا اور وضع حمل کے بعد یا اس سے پہلے جب حمل ٹھہر جاتا، اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھ وہ مجاملت اختیار کرتا۔ تیسرا طریقہ کہ 10 کی تعداد سے کم ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے، حمل ٹھہر جاتا، بچہ ہو جاتا، اس کے بعد وہ عورت
ان تمام لوگوں کو بلاتی اپنے پاس. اب کسی کی بھی یہ جرت نہیں کہ انکار کرے کہ میں نہیں آتا. پہنچ جاتے اور عورت ان سے یہ کہتی کہ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے. اب کسی کا بھی انکار نہیں کہ ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہتی کہ بچہ ہوا ہے, بچی یا بچہ, اور ان لوگوں میں سے جس کی طرف وہ اشارہ کر دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے, اب اس کے لیے اس کو ماننا ضروری ہوتا, اس کا وہ انکار نہیں کر پاتا. چوتھا طریقہ یہ کہ ایک عورت کے پاس آدمی آتے اور جاتے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اس سے بدکاری جو ہے وہ کر رہے ہیں, حرام کاری کر رہے ہیں. اس کو آپ کی زبان میں طائفے وغیرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں پر جھنڈا لگایا کرتی تھی. اب لوگ سمجھ آتے, اب ان کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں گاہک اس کے, جس طرح دکانوں پہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتے. اور یہی جھنڈے آج ان رافضیوں کے گھروں پر بھی لگے ہوتے ہیں. اسی لیے تو ان کے ہاں بھی یہ کام جو ہے وہ عام ہے, اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی بدکاری کے اڈے چلانے والے ہیں ان کی 99.99% جو آبادی ہے وہ انہی بدبختوں کی ہے. تو بہرحال اس کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا اس فحاشہ عورت کے ہاں, تو قیافہ شناس کسی آدمی کو اس کے پاس جو ہے وہ بھیجتے, ٹیوا لگانے والے, اپنی زبان میں ٹیوا لگانے والے. وہ جا کر قیافہ شنائی کرتا, ٹیوا لگاتا, اور عورت نے بتایا ہوتا کہ فلانا فلانا آدمی میرے پاس آیا ہے, تو وہ ٹیوا لگانے کے بعد ان میں سے جس کا نام لے دیتا کہ یہ بچہ تمہارا ہے, اب وہ اس کا انکار. یہ تمام کے تمام طریقوں کو اسلام نے جو وہ ختم کر دیا, حرام قرار دے دیا. صرف ایک طریقہ جو آج مسلمانوں میں رائج ہے, جو میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ ولی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے پاس اس کی بیٹی, بہن یا اس کی محرم عورت کے لیے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے, اور وہ گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک نکاح کی قسم نکاح شغار. نکاح شغار, نکاح شغار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کسی کو دیا, اپنی بیٹی کو کسی کو دیا, اور اس کے ساتھ شرط لگائی کہ تو اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے گا. یا جو ہے وہ کسی نے اپنی بہن دوسرے کو دی اور ساتھ شرط رکھی کہ تو اپنی بہن مجھے دے گا نکاح میں, یا تو میری بیٹی کو لے اپنی بہو بنا اور تو اپنی بیٹی کو دے, میں اس کو اپنی بہو بناؤں. یہ شرط رکھ دی گئی پہلے کہ نکاح ہو ہی اس لیے رہا ہے. اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں وٹا سٹا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور عربی میں کہتے ہیں نکاح شغار. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. نہا عن الشغار, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وٹے سٹے والی شادی سے کیا کیا ہے؟ نہا, منع کیا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایک نہیں دو خاندان جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک قسم ہے نکاح حلالہ. نکاح حلالہ یہ جو ہے وہ تفصیل طلب, ایک تفصیل طلب جو ہے یہ نکاح ہے, یا اس کی ایک تفصیل ہے بہت لمبی چوڑی, لیکن میں ایک آدھی دلیل کے ساتھ جو ہے اس کو آگے چلیں گے. ایک شخص ہے, اس کا نام ہے با. ایک خیالی طور پر جو ہے وہ سمجھانے کے لیے آگے حدیث عرض کریں گے. کسی کا نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی آدمی بیٹھا ہو اور کہے کہ مولوی صاحب کا شاید اشارہ میری طرف ہے. تو ایک شخص ہے, وہ اس کا نام ہے با. اب نام اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. اس کی بیوی کا نام ہے نون. ایک شخص ہے با, اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس با نے اپنی بیوی کو نون کو طلاق دے دی, 1 اور 2 اور 3.
اب اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی یا اس کو دکھ ہوا یا اس کو رنج ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. اب بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے کی تھی، اور اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اگر اس نے کی تھی، یا جو بھی ہوا بہرحال طلاق ہوئی. اب ان دونوں کا پروگرام بن گیا کہ دوبارہ ہم آ جائیں نکاح میں. تو یہ جو با ہے یہ آگے رابطہ کرتا ہے جیم کے ساتھ. جیم بھی ایک آدمی ہے. یہ جو رابطہ کروانے والا وہ مولوی ہے یا مولوی خود ہے یا جو بھی ہے، زید ابر بکر کوئی بھی ہے، کسی نے با کا رابطہ کروا دیا جیم کے ساتھ، اور اس با نے جیم کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کر لے اس شرط پر کہ 1-2 دن اس کو اپنے پاس رکھے گا، مجامعت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد پھر تو اس کو طلاق دے دے گا، اور دوبارہ میں اس کے ساتھ پھر کیا کر لوں گا؟ نکاح کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ. اب جیم جو ہے اس با کی بیوی نون کو اپنے پاس رکھتا ہے، 1 دن رکھے 2 دن رکھے، یہ اب اس کی مرضی ہے نا جی کہے کہ ابھی سسٹم پورا نہیں چلا جی، 2-4 دن اور رکھنا پڑے گا. اس طرح کے بہت سارے واقعات اخبارات میں، جرائد میں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، بلکہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. ایسے سینٹر کو ہم جانتے ہیں کہ جو ملکوں کے اندر سینٹر بقاعدہ بنے ہوئے ہیں جہاں یہ سلسلے جو ہے وہ چلتے ہیں. اب اس جیم نے نون کے ساتھ مجامعت اختیار کی، 1-2-4 جتنے دن اس نے رکھا اس کو رکھا، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی. اب یہ جو نون ہے یہ دوبارہ لوٹ کر پہنچ گئی کس کے پاس؟ با کے پاس. اس نے دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ، کہ اس جیم نے نون کو اس پہلے کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا، اس لیے اس کو حلالہ کہتے ہیں. اور یہ حدیث ہمارے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. حلالہ نکالنے والا اور حلالہ نکلوانے والا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے نکالا گیا ہے، دونوں پر لعنت، دونوں پر لعنت. اور ایک حدیث میں اس حلالہ کرنے والے کو جو ہم نے جیم بنایا تھا، اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کرائے کا سانڈ. تو یہ اشارتاً میں نے حلالے کے بارے میں بتلایا. آگے ہے نکاح متع. نکاح متع طلاق دینے کی نیت سے، طلاق دینے کی نیت سے مختصر وقت کے لیے، وہ مختصر وقت منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مختصر مدت میں یہ طے کیا گیا کہ اتنے عرصے کے لیے اتنے مہر کے ساتھ میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں. جب وہ مدت آئے گی، مثلا ایک آدمی نے 24 گھنٹے کا اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اب جو ہی 24 گھنٹے ہوں گے آٹومیٹکلی وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا. جس طرح آپ موضوع پر مسح کرتے ہیں نا جی، موضوع پر مسح کتنے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے؟ 24 آور جی. اور جب آپ سفر میں ہوں تو 3 دن اور راتیں بھی شاید ہے نا جی، کہ خالی دن راتیں بھی جی. تو جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے. تو یہ جو نکاح متع ہے یہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر مہر مقرر کیا جاتا ہے، گواہ بھی بٹھائے جاتے ہیں. جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے پورے ہو گئے، 1 ہفتہ پورا ہو گیا، تو معاملہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اب طلاق دینے کی بھی ضرورت ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آٹومیٹکلی وہ سسٹم ختم ہو گیا. جس طرح آپ سوئی لگاتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، آپ نے لگائی 15 منٹ کی، اب مشین چلی 15 منٹ کے بعد ادھر آ کر ٹن کر کے ختم ہو گئی، مشین رک جاتی ہے. تو ان کی مشین بھی اس مدت پر جو مخصوص مدت تھی اس میں رک جاتی ہے اور آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے. ربیہ بن صبرہ جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے
عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت تک اس متع کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کے پاس اگر اس قسم کی عورت ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اس قسم کی عورت کسی کے پاس موجود ہے تو اس عورت کو کیا کرے؟ وہ چھوڑ دے، اور جو اس نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، جو اس کو مہر دیا تھا، وہ واپس لینے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ چیز موجود تھی، فتح مکہ سے پہلے یہ چیز موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو اس وقت موجود نہیں تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان تک یہ خبر نہ پہنچی، اور جس چیز کی ان کو پہلے خبر تھی وہ اسی کے اوپر عمل کرتے رہے۔ لیکن جب خلافت آئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو انہوں نے سختی سے اس کے اوپر کیا کیا؟ عمل درآمد کروایا، اور جہاں تک خبر پہنچائی جا سکتی تھی پہنچا دی۔ تو جو دور کے صحابہ تھے، جو مدینہ سے یا مکہ سے دور جا چکے تھے، ان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ آج شیعہ جو ہے رافضی اس چیز پر بڑے شد و مد کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ متع کرنا یہ ثواب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کیا کیا ثواب ہیں، اگر میں اسی کے اندر چلوں تو اسی کے لیے جو ہے وہ کافی وقت درکار ہوگا۔ وہ اپنے علماء کرام سے یا پھر زندگی میں موقع ملا تو آپ کے سامنے متع کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج وہ ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز ہم کیسے بند کریں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کو روک دیا، ہم رکنے والے نہیں۔ تو کرو، اس لیے کہ تم تو امت محمدیہ میں اپنا شمار کرواتے ہی نہیں، نہ تمہارے نزدیک قرآن صحیح، نہ تمہارے نزدیک یہ نبی، تمہارے نزدیک تو جبرائیل بھی بھول گئے، اللہ بھی بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور شریعت جو ہے وہ نبوت جانی تھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور چلی گئی۔ تمہارے تو یہ عقائد ہیں، اب تمہیں کسی صحابی سے کیا سروکار؟ تمہارے نزدیک 2-4 صحابہ کے علاوہ سارے ہی نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ جو نکاح ہے یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے۔ اب ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو قرآن مجید میں بہت سارے مواقعوں پر نکاح کے بارے میں ہمیں بہت سارے اصول اور بہت ساری آیات جو ہے وہ مل جائیں گی۔ نکاح کے بارے میں بڑے مسائل اور احکام ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ وقت پیش نظر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ خاندان کے نظم میں خاندانی جو سسٹم ہے، جو خاندانی سسٹم ہے، اس میں مرد سربراہ ہے، عورت متحد ہے۔ مرد سربراہ ہے، عورت کیا ہے؟ وہ متحد ہے۔ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ مرد جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلانے والا ہے اور عورت اس کی کیا ہے؟ متی ہے۔ مرد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی تمام جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو وہ باہم مہیا کرتا ہے۔ شوہر کی اطاعت گزاری اور وفا شعار جو عورت ہے یہ نیک صفت عورت کہلاتی ہے۔ جو عورت مرد کی وفا شعار اور اطاعت گزاری کرتی ہے، ایسی عورت نیک صفت عورت جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ ایسی عورتیں مرد کی عدم موجودگی میں جہاں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، جہاں اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں، وہاں اس کی عفت اور آبرو کی بھی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ سرکش راستے سے اتری ہوئی عورتیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کے مطابق پہلا قدم تو یہ ہے، ایسی سرکش عورتیں جو شریعت کو پس پش ڈالتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے ان کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے گا۔
کہ یہ راستے تمہارے لیے ممنوع ہیں یا تمہارے لیے ان راستوں پر چلنا جو ہے وہ صحیح نہیں. دوسرا، اگر وہ نہیں مانتی تو ان کو خواب گاہوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا. پھر بھی نہیں مانتی تو آخری چارے کے طور پر پھر ان کو تھوڑا سا، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے، ان کو ضرب لگائی جائے گی ہلکی سی مار، تاکہ وہ اپنے راہ راست کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے آ جائیں. لیکن اگر وہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزار بن جاتی ہے، اطاعت گزار بن جاتی ہے اور سیدھے راستے پر آ جاتی ہے، تو اب مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس عورت کو ناجائز طریقے سے تنگ نہ کریں، ناجائز طریقے سے اس کو تنگ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جل شان کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر قوام ہے. اب تو معاملہ الٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، قوام بنایا ہے. معاملہ الٹ ہو گیا. اب تو سربراہ بھی مقرر کرتے ہیں تو عورت کو، اور ہماری عوام الناس اللہ سب کو ہدایت دے، ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ مولویوں کے پاس جو ہے وہ اپنے لڑائی جھگڑوں سے وقت نہیں، کیسے ان کو ایسی چیزیں بتلائیں گے. انسان اشرف المخلوقات ہے جی. انسان کیا ہے نا جی. یہاں پر میں ایک آپ کو جانور کا قصہ سناؤں جو قرآن میں موجود ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ہدہد. وہ جب چلتا چلتا اڑتا ایک علاقے میں پہنچا تو وہاں اس نے ایک چیز دیکھی، اور اس چیز پر اس جانور نے ہدہد نے تعجب کیا. جس پر جانور نے تعجب کیا ہے، آج مرد جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. ہدہد نے کیا دیکھا؟ آ کر کیا عرض کی، کیا سلیمان، میں نے تو ایک عجیب جگہ کا سفر کیا اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ مردوں پر عورت حاکم ہے. کون تعجب کر رہا ہے؟ ہدہد تعجب کر رہا ہے جی، کہ مردوں پر عورت حاکم بنی بیٹھی ہے. لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ لوگ ووٹ دے دے کر جو ہے وہ عورت کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، اور پھر جب عورت سر پہ بیٹھتی ہے تو پھر مرد کی کوئی حیثیت باقی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کے جملہ جو اخراجات ہیں اس کی ڈیوٹی مرد کی لگائی ہے، نہ کہ عورت کی. اور یاد رکھیے، جس گھر میں، جس سوسائٹی میں عورت جو ہے وہ باہر نکل کر کام کرنے لگ جاتی ہے، مال کمانے لگ جاتی ہے، ایسی عورت کے نزدیک پھر مرد کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. پھر اس کی مرضی آج میری میٹنگ ہے، اس کی مرضی آج میری سہیلیوں کے ساتھ میٹنگ ہے، آج میری جو ہے وہ باس کے ساتھ میٹنگ ہے، آج میں نے جو ہے وہ باس کے ساتھ فلانی جگہ پر جانا ہے، آج فلانی جگہ کا سفر ہے، آج ہمارے آفس والوں کی میٹنگ ہے. اب مرد جو ہے وہ گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ میٹنگیں بھگتا رہی ہے. نہ مرد کے لیے ٹائم اور نہ ہی بچوں کے لیے ٹائم. ماں بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے. اب ایسی عورتیں جو گھروں سے نکل کر باہر کام فیکٹریوں میں کر رہی ہیں، دفتروں میں کر رہی ہیں، ایسی عورتیں کیا خاک اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی؟ اور پھر جب ان مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو پھر اللہ مستعان، اللہ تعالیٰ جل شانہ عورتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے
اور کہتی کہ جی شرم تو آنکھوں میں ہونی چاہیے. واہ بھائی واہ. ارے کیا تو بی بی فاطمہ سے تیری شرم بڑھ گئی؟ ازواج مطہرات سے تیری شرم بڑھ گئی کیا؟ کیا تو زیادہ دین کو سمجھنے والی ہے؟ کیا تیرے نزدیک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب کی کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی پاس نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے سامنے تعلیم کی، تربیت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تیرے ہاں کوئی بھی وقت نہیں؟ کہ عورتوں کو جب حجاب کے بارے میں ان کے سامنے رکھا گیا تو جو عورتیں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی واپس نہیں آئیں جب تک کہ ان کے کپڑے وہاں پر نہ پہنچا دیے گئے، اور جس کے پاس ایک تھا اس نے کاٹ کر دوسری کو دے دیا. کیا ان سے زیادہ تیرے اندر تقوی آ گیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، پس جو صالح عورت ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ان کو سمجھاؤ. پہلا قانون، ان کو کیا کرو؟ ان کو سمجھاؤ. اگر وہ سمجھ آئے فبہا، لیکن اگر وہ سمجھتی نہیں ان کے بسترے، ان کی خوابگاہیں جو وہ علیحدہ کر دی جائیں. اگر وہ مطیع ہو جائیں، تابع دار ہو جائیں فبہا، لیکن نہیں ہوتی تو پھر ان کو. یہ کس کا آرڈر ہے؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. 1400 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر یہ اللہ کے احکامات موجود ہیں. لیکن آج یورپ کے دل دادا، یورپ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے والے ایسے قانون پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حقوق نسواں کا بل ہے. ارے یہ حقوق نسواں کا بل نہیں، یہ تمہارے ان بڑوں کا بل ہے جو وہ تم سے چاہتے ہیں. یہ ان کی تمنا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر تمہاری عزت بے آبرو کر دی جائے. جس طرح ان کے ہاں عورتوں کی کوئی وقت نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاں بھی عورتوں کو مادر پدر آزاد کر دیا جائے اور مردوں کے کنٹرول سے ان کو نکال دیا جائے. لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں، ایسا ہونے والا نہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے قانون مسلمانوں پر جو ہے مسلط کر لو. ابھی قرآن بھی باقی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی باقی ہے، اور ان دونوں کو پہنچانے والے بھی الحمدللہ باقی ہیں. تمہارا پیچھا تمہاری قبر تک کریں گے. ایسے تمہیں چھوڑنے والے نہیں کہ تم اپنی مرضی کرتے رہو. اپنی مرضی تمہیں نہیں کرنے دیں گے. اور رب کعبہ کی قسم، جو حقوق جس کی آج تم بات کر رہے ہو، حقوق نسواں کی تم بات کر رہے ہو، ارے تم کیا حقوق دو گے؟ یہ حقوق ہے کہ عورت کو چادر چار دیواری سے نکال کر بازار کی زینت بنا دیا جائے. یہ حقوق ہے عورت کا. اس کو چند ٹکوں کے لیے اس کی بولی لگائی جاتی ہے، مارکیٹ کی زینت بنایا جاتا ہے، اشتہار کی زینت بنایا جاتا ہے، دفتروں کے اندر سیکٹری کے طور پر اس کو رکھا جاتا ہے. کیا یہ حقوق ہے عورت کا؟ ارے 1400 سال پہلے جو حقوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اسلام نے دیے ہیں، رب کعبہ کی قسم، آج یہ یورپ جس حقوق کی بات کرتا ہے پہلے اپنی عورتوں کو تو حقوق دے. جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی اولاد کے باپ کون ہیں. مسلمانوں کو حقوق یاد دلانے والوں، پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچو، اپنے گھر کی سوچو. اور یہ جو صدر تھا یہ اوباما سے پہلے، کیا نام تھا اس کا؟ بش. اس کی بیوی کیا نام اس کا؟ وہ بھی ہیری جی. وہ لاہور میں یونیورسٹی میں آئی اور اس نے بڑا
تعجب کیا وہاں پر، بڑا تعجب کیا جب اس نے لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کی تو بڑا تعجب کیا اس نے کہا ہمارے ہاں تو کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی جو لڑکیاں ہیں وہ تو جب کالج سے نکلتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں بن کر نکلتی ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اکثریت ماں بن کر نکلتی ہیں۔ اس نے بڑا تعجب کیا۔ الحمدللہ ابھی اولادوں کے ماں باپ زندہ ہیں، مرے نہیں، شریعت محمدیہ کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ تم جتنا مرضی قانون لے کر آؤ، تمہارے اس یورپ سے لائے ہوئے قانون کو جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہوگا اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیے ہیں وہ کبھی تم نہیں دے سکتے۔ ارے وہ وقت یاد کرو جب عورت کو بچی پیدا ہوتے وقت بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس بچی کو زندہ رہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ارے اس وقت کو یاد کرو جب ایک عورت کے ساتھ بیک وقت ایک وقت کے اندر 10 آدمی بدکاری کیا کرتے تھے، اس کو ایک مرد کے تابع کس نے کیا ہے؟ ایک مرد کے نکاح میں کس نے دیا ہے؟ ارے وہ وقت یاد کرو جب جو ہے وہ عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ ارے مرد گھر میں بیٹھتے تھے، عورتیں کماتی تھیں، عورتیں کما کر لاتی تھیں، مردوں کو کھلاتی تھیں۔ ارے اس عورت کو گھر کی زینت کس نے بنایا؟ اور ایک ہی وقت میں طلاقیں، کئی کی طلاقیں دینے کے بعد اس عورت کو روکے رکھنا، اس پر ظلم و ستم کرنا، اس سے جو ہے وہ کس نے جان چھڑائی؟ بیٹی کی پیدائش پر رونے والے، بیٹی کی پیدائش پر ماتھے پہ بل لانے والے، بیٹی کی پیدائش پر غم اور غصے کا اظہار کرنے والے، ایسے لوگوں کو آگ سے بچنے کی خوشخبری کس نے سنائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں 3 اور 2 کا ذکر کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جو ہے وہ جوڑ کر دکھائیں۔ ارے یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ ارے یہ ہے حقوق انسانی، یہ ہے حقوق نسواں۔ اور عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ دین اسلام نے عورت کی مرد کے ساتھ فطری مساوات کا جو علم بلند کیا ہے، اسلام نے عورت کو فکر معاش سے باعزت باوقار آزادی کس نے دلائی ہے؟ اسلام نے کہ گھر میں بیٹھ مرد تیرا جو ہے وہ بیوہ متعلقہ عورتوں سے نکاح کر کے عورت کو عزت اور عظمت کس نے بخشی ہے؟ ارے اس دور کو یاد کرو جب عورت کو ایک مرد چھوڑ دیتا تھا تو کوئی مرد اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن امام کائنات نے، امام اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر کے بتلایا کہ بیوہ کا بھی ایک مقام ہے، بیوہ کا بھی ایک مقام ہے۔ عورت کی عفت معاب زندگی بسر کرنے پر جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ جو عورت اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے، جو عورت اطیع اللہ اطیع الرسول پر چل کر اپنی عفت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ ارے عورت کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنے والے، عورت کی عزت اس کی آبرو کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے سنسار کرنے کی اور کوڑے مارنے کی سزا کس نے متعین کی ہے؟ ارے یہ ہے حقوق نسواں۔ ارے تمہارے ہاں تو ایک عورت کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، تم تو ان کو پوچھنے والے نہیں، اور بات کرتے ہو تم حقوق نسواں کی۔ عورت کو بحثیت ماں کے، مرد کے مقابلے میں 3 مرتبہ عزت کس نے عطا فرمائی ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ کہا تیرے۔ ارے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا حق دیا ہے اس عورت کو، اور تم اس حق کو لوٹنا چاہتے ہو؟ عورت کو بڑھاپے میں
باعزت باوقار پروقار تحفظ کی ضمانت عطا کی ہے اسلام نے۔ تاریخ انسانی میں پیغمبر اسلام محسن کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا ہے، حقیقت ہے دنیا کی تمام تحریکات جو چل رہی ہے حقوق نسواں پر، رب کعبہ کی قسم ہے یہ ساری اکٹھی ہو کر آ جائیں، عورت کو وہ حق نہیں دے سکتی جو اسلام نے دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے اس قانون کو، یا اس نے اپنے اس جو مصنوعی تم نے بنایا ہے یورپ کے دلدادہ، یورپ کے پیچھے لگ کر اس قانون کو واپس لو، اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کو حق دیے ہیں قرآن میں یا ہمارے شریعت میں جو ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے لیے ان کو رہنے دو، اسی سائے کے نیچے یہ رہ کر اپنی زندگی بسر کریں تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ رہا کہ مردوں سے بھی گزارش ہے کہ عورتوں کو ناجائز تنگ نہ کریں، مردوں سے بھی گزارش ہے کہ عورتوں کو ناجائز تنگ نہ کریں۔ یہی بریدہ کا واقعہ ہے، ماں باپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی، ایک شخص کے تھا جو پہلے سے بھی شادی شدہ تھا اور ایک زیادہ عمر سیدھا آدمی تھا، صرف مال کے بلبوتے پر شادی کر دی۔ اب وہ اس کو تانے دیتا ہے کہ میں نے تو تیرے باپ سے تجھے خریدا ہے، اب یہ جب تانے دے گا عورت کو، اس قسم کے تانے جب ملیں گے عورت کو تو ظاہر ہے پھر، تو اس لیے مردوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے لیے عورتوں کو ناجائز تنگ نہ کیا کریں، جس سے جو ہے وہ عورت کسی غلط راستے پر جو ہے وہ چل پڑے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، دینداری میں کفو کا خیال کیا کریں، حسب نسب، شکل و صورت، مال و دولت، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس لیے کہ آدمی 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا حسب نسب دیکھ کر، اس کا مال دیکھ کر، یا اس کی دینداری دیکھ کر۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہے تنکح المرأۃ لأربع لمالها، 4 وجہوں سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں، لیکن اکثریت آج کل جو ہے وہ مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے مال ایک ایسی گاڑی ہے، مال ایک ایسا جہاز ہے، مال ایک ایسا راکٹ ہے جس کے پیچھے لگ جاؤ تو یہ ہاتھ آنے والا، بھاگو یہ اور آگے بھاگتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلانا آدمی دیندار ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، اس کے ہاں اپنی بچی کا نکاح کر دو، تو آگے سے کہتے ہیں جی کیا اس کے پاس کچھ مال، کوئی گھر بار، کوئی ڈور ڈنگر، کوئی زمین، کوئی کوٹھی بنگلہ، کوئی گاڑی موٹر سائیکل، کچھ ہے اس کے پاس، کوئی بینک بیلنس ہے؟ نہیں جی وہ تو الحمدللہ نماز پڑھنے والا ماشاءاللہ شریعت کا پابند ہے۔ اچھا تے اپنی بچی کو بھوکھیا مار دیے، پھر اپنی بچی کو فقیر کو دے دیں؟ کیا تم ہماری بچی پر ظلم کرنا چاہتے ہو؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ فلانا آدمی ہے ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے، ڈور ڈنگر، گاڑیاں، زمینیں بھی ہیں اس کے پاس، بینک بیلنس بھی ہے اس کے پاس، ماشاءاللہ نوکر چاکر، اچھا کہاں ہے؟ فلانی جگہ پر، لیکن اس شخص میں ایک قباحت ہے، نماز نہیں پڑھتا، دیندار نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں، تو آگے سے جو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں، نکاح کر دیں گے، بعد میں دعا کریں گے دیندار ہو جائے گا، دعا کریں گے دیندار ہو جائے گا۔ ارے اس شخص کی دینداری کے لیے دعا کر رہے ہو تو دیندار کے ساتھ نکاح کر کے
اس کے لیے مالداری کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تیری دعا یہاں قبول، تجھے پتہ قبول ہو جائے گی اور تیری دعا کے بعد وہ دیندار بن جائے گا، تو دیندار کے ساتھ نکاح کر کے اس کے لیے دعا کرنا، وہ مالدار بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ شیطان کا ایک چکر ہے جو اس نے اس کو رگڑا دینے کے لیے جو ہے وہ چلایا ہوا ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ کس پر کرنا چاہیے؟ اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے ہیں جنہوں نے کرنا ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں، جو نکاح کے متلاشی ہیں، جو باپ ہیں جو آگے کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں، جو بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو اپنے سامنے جو ہے وہ رکھیں۔